اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، یعنی غسل فرض ہو یا وضو۔ غسل فرض ہوا تو غسل کر لینا، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لینا، یہ طہارت ہے۔ غسل شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، وضو شریعت کے طریقے کے مطابق کرنا، اس کو طہارت اور پاکیزگی کہتے ہیں۔ اللہ کو بڑے پسند ہیں پاک اور صاف رہنے والے لوگ، اور یہی طہارت اور پاکیزگی اگر نہیں ہے تو موجب عذاب ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پر سے گزرے، یہودیوں کا قبرستان تھا وہ، قبرین، دو قبریں تھیں۔ تو کیا دیکھا پیغمبر علیہ السلام، چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو دکھلایا کہ دونوں قبروں کے اندر جو مدفون ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا۔ پتہ چلا عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں التحیات کے بعد، شہادتین کے بعد، درود پاک کے بعد اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، طاؤس ایک تابعی ہیں، طاؤس ان کا نام ہے، ان کا قول نقل کیا ہے، جو شخص نماز کے آخری تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھے گا کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس دعا کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے، یاد کریں اس دعا کو، لازمی پڑھو اس کو، بہت آسان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جاءت الی یہودیۃ، امرأۃ یہودیہ، ایک یہودی عورت میرے گھر آئی، سألت عن صدقہ، اس نے مجھ سے صدقہ کا سوال کیا کہ مجھے کچھ صدقہ کرو مجھ پر۔ عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گھر میں کھجوریں تھیں، میں نے اس کو دے دی۔ اس نے صدقہ وصول کرنے کے بعد عائشہ کو دعا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الفاظ سے دعا دی، اعاذک اللہ یا عائشہ من عذاب القبر، عائشہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ کہتی ہے میرے لیے یہ نئی بات تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام گھر آئے تو میں نے پورا ماجرا قصہ ان کے سامنے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر یہ عذاب قبر کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، اس عورت نے سچ کہا، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ دو حقیقتیں یاد رکھو،
دو حقیقت. جب بھی قبر کے اندر کسی مردہ کو اتارا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، کتنا ہی پارسا متقی کیوں نہ ہو، قبر ایک مرتبہ اس کو دبائے گی ضرور، ایک مرتبہ. پھر اس کے اعمال کے اعتبار سے اس پر کشادہ ہوتی. کتنا عظیم الشان صحابی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. کہا کہ مہاجرین میں جو مقام ابو بکر صدیق کا تھا، انصاریوں میں وہ مقام سعد بن معاذ کا تھا. اور بخاری نے روایت کیا جب سعد بن معاذ فوت ہوئے، لقد تحرک العرش علی موتہ، ان کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی کانپ گیا تھا. اللہ اکبر. یعنی اس نے بھی صدمہ کیا ہے سعد بن معاذ کی وفات پر. شہید ہوئے تھے غزوہ احزاب میں، ان کو تیر لگا تھا، زخموں کی تاب نہ لا سکے، شہید ہو گئے. جب ان کو قبر میں اتارا، بند کر دیا قبر کو، پیغمبر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر لما کبرتا، تکبیر کیوں پڑھی آپ نے؟ فرمایا اللہ کے اس بندے پر، تمہارے اس ساتھی پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اللہ نے میری دعا کی وجہ سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. اسی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اس کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں تک بلند کر، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اے اللہ اس کے جو پسماندگان عزیز و اقارب پیچھے رہ گئے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرما، ان کا بندوبست فرما. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، اللہ ہمیں بھی بخش، اس مرنے والے کو بھی بخش دے. اللہم افسح لہ فی قبرہ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، فصیح کر دے. وَنَوِّرْ لَهُ فِي، اور اس کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا پڑھی. کب؟ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر رہے تھے، چونکہ میت کا جب روح نکلتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یتبعہ البصر، آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، روح نکلتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. اس کی آنکھ کو بند کرو، یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اللہم افسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. اور آپ کہا کرتے تھے اللہم وسع مدخلہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یا ووسع مدخلہ، اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت اور کشاد کی. اور حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے، پھر اس کو جا کر قبر میں اتارا جاتا ہے اور دو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں. اگر نیک ہے اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت سے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی دے دو. اللہ میں نے تکبیر پڑھی، دعا کی، اللہ نے میری دعا کی وجہ سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. اور آپ کہا کرتے تھے استغفروا لاخیکم، ابھی ابھی اپنے بھائی کو جس کو آپ دفن کر کے فارغ ہوئے ہو، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، انہ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال پوچھے جائیں گے، آپ دعا کرو گے، رب العالمین آپ کی دعا کی وجہ سے اس کو استقامت دے گا انشاءاللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، یہ ٹھیک جواب دے پائے گا. پہلی حقیقت کہ لازماً قبر دبائے گی. دوسری حقیقت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. سورۃ مریم پارہ نمبر 16. دوسری حقیقت یہ ہے جس نے جنت میں جانا ہے اس کو بھی، جس نے جہنم میں گرنا ہے اس کو بھی پل صراط سے گزر کے جانا ہے.
اور پل صراط سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ جہنم کی حرارت اور تپش اس کو لازمی لگے گی، لازمی لگے گی۔ پھر اللہ پروردگار اس کے اعمال کے مطابق کسی کو بجلی کی طرح پار کر دے گا، کسی کو ہوا کی طرح پار کر دے گا، کسی کو گھڑ سوار کی طرح پار کر دے گا، کچھ دوڑ کے جائے گا، کچھ چل کے جائے گا، کچھ گھسٹ کے جائے گا، اور کچھ ظالم ایسے بھی رہ جائیں گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ تو آپ دو قبروں کے اوپر سے گزرے تو دیکھا دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَا يُعَذِّبَانِ مِن كَبِيرٍ، یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں کرتے تھے۔ اما احدهما، ان دونوں میں سے ایک فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغل خور تھا، غیبت کیا کرتا تھا، لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، لوگوں کی پیٹھ پیچھے بات کیا کرتا تھا، لوگوں میں پھوٹ عداوت اور لڑائیاں ڈلوایا کرتا تھا، کبھی کسی کو سکون میں نہیں رہنے دیتا تھا۔ ہر گھر کے اندر کوئی فسادی ہوتا ہے، ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی فسادی ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہم کہیں گے اب اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، ہر مسجد میں بھی کوئی نہ کوئی فسادی لازمی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر جگہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ کیا کر رہا تھا، یمشی بالنمیمہ واما الاخر، جو دوسرا، اللہ اکبر، میں نے طہارت سے بات شروع کی تھی، بات ختم کر رہا ہوں۔ فکان لا ينزه من بول، وہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر بھی لگتے تھے، اس کے کپڑوں پر بھی لگتے تھے، صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو واش نہیں کرتا تھا۔ لا ينزه من بول، اللہ اکبر، اس طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کہاں چلا گیا، عذاب قبر میں چلا گیا۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ جو ہی غسل فرض ہو فوراً غسل کرو، پیچھے مت ہٹ، پہلی فرصت میں، اور کوشش کرو وضو کی حالت میں رہو۔ انشاءاللہ کچھ اقوال و آثار موجود ہیں، حدیث نہیں ہے، اقوال و آثار ہیں، تجربات ہیں۔ جو شخص ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے گا رب العالمین اس کو شہادت کی موت دے گا انشاءاللہ۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد نبیک ورسولک وحبیبک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ اموات کی کامل مغفرت فرما۔ عدنان بھائی کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفا دے، ام کامران کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفا دے، تمیم کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفا دے، اسماعیل منا صاحب کی بیٹی بھی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفا دے۔ یا اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے صدقہ خیرات، توبہ استغفار، تلاوت کو، یا اللہ جملہ عبادتوں اور ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے یا اللہ ختمہ بالخیر، ختمہ بالایمان فرما، ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔